آج رمضان مبارک کی 9 تاریخ ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 53 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے نعمت کب چھن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا اس لیے ہوتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالی کسی قوم پر جو نعمت کیا ہوتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل لے، اور بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے اور کچھ بیان ہوا ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرعون کی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے اور اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ فرعون اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ بڑے بڑے گزر چکے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں نیست و نابود کر دیا، ان سے نعمت اپنی چھین لی اور انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر کوئی انعام کیے رہتا ہے، کوئی احسان کیے رہتا ہے، انہیں خوشحالی سے نوازے رہتا ہے، نعمتوں سے نوازے رہتا ہے، تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بدل نہیں لیتے۔ یعنی جب ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، جب وہ اس کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں فساد مچاتے ہیں، اکڑ کر چلنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ ان سے نعمت چھین لیتا ہے اور انہیں عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تیسیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے الفاظ کے معنی بڑے وسیع ہیں، یہ دونوں حالتوں کو شامل ہیں۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو نعمت سے نوازا ہے، اسے خوشحالی دی ہے، اسے حکومت دی ہے، اسے دولت دی ہے، اسے کسی بھی قسم کی طاقت دی ہے، پاور دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو جب تک وہ لوگ اس کا صحیح استعمال کرتے رہیں گے، اس پر اللہ کے گزار ہو بندے بن کر رہیں گے اور لوگوں کے کام آئیں گے، فائدہ پہنچاتے رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ ان سے نہیں چھینے گا، اور انہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں بڑھاتا رہے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم کے تحت اللہ تعالیٰ انہیں بڑھاتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، مزید دوں گا۔ تو نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت نہیں چھینے گا بلکہ وہ نعمت کو بڑھاتا بھی رہے گا، لیکن جب وہ لوگ اس نعمت کی ناقدری کریں گے، اس کا غلط استعمال کریں گے، اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلائیں گے، اس کی وجہ سے ان کے اندر غرور آئے گا، اکڑ آئے گی اور اللہ کے بندوں کو ستائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ حکومت چھین لیتا ہے اور پھر انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا، قوم ثمود کے ساتھ کیا، اور بھی بڑی بڑی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک کس طرح سے اللہ نے انہیں طاقت بھی دی تھی، فوج کی طاقت دی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی تھی، انہیں اللہ نے دولت بھی دی تھی، اور ایک لمبی عمر بھی اللہ نے انہیں دی تھی، سب کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ رب العالمین کا نام و نشان مٹا دیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قوم بدحالی کا شکار ہے اور کوئی پستی کا اور زوال کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسے پڑے رہنے دیتا ہے کہ پستی میں، بدحالی میں، تنگ دستی میں پڑے رہو، جب تک تم اپنے آپ کو بدلنے کے تیار نہیں ہوگے جب تک اللہ بھی تمہیں نہیں بدلے گا۔ ایسا نہیں کوئی انسان کچھ کرنا ہی نہ چاہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا رہے، وہ بدلے، وہ ہاتھ پیر مارے، جو اللہ نے اسے صلاحیتیں دی ہے، جو نعمتیں اسے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنی حالت بدلنے کے لیے فکر مند ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو بدلتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ جو راستے اللہ نے بتلائے ہیں ان راستوں پر چل کر کے جو اللہ کی نعمت کو حاصل کرنا چاہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ بھی تو وعدہ ہے وہ اللہ صلی انسان اللہ ما سعى، انسان کو ملے گا وہی جس کو وہ کوشش کرے گا۔ انسان کو صرف تمناؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کوشش سے حاصل ہوتا ہے، اللہ جس کی کوشش انسان کرے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ رات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے
جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے. اور بلکہ اللہ رب العالمین کی اسی کے ساتھ ایک سنت اور بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حالت کو بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر دنیا کو کوئی طاقت اسے روک ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے کہ اب اسے عذاب سے دوچار کرنا ہے، اس پر عذاب بھیجنا ہے، تو دنیا میں دوسری کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کو روک دے، اس کو پلٹ دے، اس کو بدل دے. وہ ہو کر رہے گا. جیسے فرعون کو اللہ رب العالمین نے دکھا دیا، پہلے سے بتا دیا کہ تیری حکومت تباہ ہونے والی ہے. اس نے لاکھ جتن کیے، بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر بچے کو اس نے قتل کروایا، سب کچھ کیا، لیکن اپنی حکومت کو نہیں بچا سکا، آتے تباہ و برباد ہو گئی. تو اللہ رب العالمین کا یہ بھی دستور ہے. اس میں جہاں مکہ کے مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے اور مکہ کے کافروں کو نصیحت کر رہے ہیں. اللہ نے جو انہیں نعمت دی ہے کہ مکہ کی سرزمین میں انہیں بسایا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، کہ امن و امان والے شہر میں اللہ نے انہیں رکھا ہے. انہیں خانے کعبہ کا متولی بنایا اللہ نے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ان کی ایک عزت تھی، وہ محفوظ رہتے تھے، کوئی ان کے اوپر ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا. یہاں تک کہ ابرہا نے جب یمن کے بادشاہ ابرہا نے جب خانہ کعبہ گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا تو اللہ نے بابلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ کر دیا دنیا کے لیے، اور دنیا کی نگاہ ان کی عزت بڑھ گئی کہ خانہ کعبہ متولی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. لیکن وہی مکہ والے جب اس کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب رسول بھیجا اسی مکہ کی اور اسی خانہ کعبہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے، تو وہی مکہ والے اس رسول کو جھٹلانے لگے اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم تو بس ایسے ہمیشہ رہیں گے اور ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان مکہ کے مشرکوں کا نام و نشان مٹا دیا. دراصل یہ آیت کریمہ انہی کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے مخاطب وہ ہے کہ دیکھو فرعون کے قصے سے اور دوسرے قوموں کے واقعات سے سبق لو، لیکن وہ سبق نہیں لیتے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی دنیا تک جو بھی قرآن سے پڑھنے والے ہیں، جن تک یہ پیغام پہنچتا ہے، سب کے لیے اس کے اندر درس ہے، سب کے اندر سبق ہے کہ جسے بھی اللہ تعالیٰ نے آج کسی بھی طرح کی دولت دی ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ طاقت ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے علم و ہنر ہے، کچھ بھی ہے، اور اس کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سرکشی مچاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، ہم جو چاہے وہ کریں. انار رب العالیٰ کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے. تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت ایسے نہیں رہنے دے گا، ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہنے دے گا، بلکہ ان سے چھین لے گا اور انہیں بھی عذاب سے اس طرح سے دوچار کر دے گا، نام و نشان ان کا مٹا دے گا جسے پچھلے قوموں کا اللہ نے مٹایا ہے. تو جس کو بھی اللہ رب العالمین نے چھوٹے بڑے پیمانے پر جو بھی طاقت، جو بھی عہدہ، جو بھی منصب دیا ہے، جو بھی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، شکر گزار بندے بن کر رہیں اور اللہ کے بندوں کے کام آئیں، اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. اس کی وجہ سے زمین میں فساد نہ پھیلائیں، ورنہ اللہ رب العالمین کا کوڑا سب پر برستا ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ تعالیٰ ہاتھ میں لگا ہوا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جیسے اللہ نے یہاں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا ہے. جو کچھ بھی کوئی جواب دیتا ہے، کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی باتیں سنتا ہے. جو کچھ لوگ پلاننگ کرتے ہیں اللہ کے دین کو، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو مٹانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں اپنے رب کو پہچاننے والا، اس کی طاقت و قدرت کو سمجھنے والا بنائے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والا بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین.